اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام محترم خواتین و حضرات، نبی اکرم نور مجسم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزہ معراج شریف کا ذکر آپ کے سامنے ہو رہا ہے۔ محترم خواتین و حضرات، آقا کریم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزہ معراج کے اندر اگر آپ غور کریں تو معراج شریف کے معجزہ کے اندر طی زمانی بھی ہے اور طی مکانی بھی ہے۔ طی زمانی یہ ہے کہ صدیوں کا زمانہ جو ہے وہ چند لمحوں کے اندر جو ہے وہ سمٹ جائے، اور طی مکانی یہ ہے کہ میلوں کی مسافت جو ہے وہ آنن فانن چند گام کے اندر جو ہے وہ یا یک گام کے اندر جو ہے وہ تبدیل ہو جائے، سمٹ جائے۔ تو زمانے کا اور مکان کا سمٹ جانا اسے طی زمانی اور طی مکانی کہتے ہیں۔ واجب الاحترام دیکھیں، آقا کریم علیہ السلام رات کے انتہائی مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ آپ تشریف لے گئے، پھر آپ مسجد اقصیٰ سے آپ نے لامکاں کا سفر طے کیا، آپ سدرۃ المنتہا پہ پہنچے، پھر آپ نے جنت کا مشاہدہ فرمایا، دوزخ کا مشاہدہ فرمایا، پھر فکان قاب قوسین او ادنیٰ کی آپ بلند مقام پہ آپ جو ہیں آپ تشریف لے گئے۔ تو اتنے یہ ان گنت جو ہے وہ سالوں کا یہ سفر ہے اور ان گنت میلوں کا جو ہے یہ سفر ہے۔ تو یہ سمٹ جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا اس کی کوئی اور نظیر اور کوئی اور مثال قرآن مجید کے اندر ملتی ہے؟ تو واجب الاحترام آئیے آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورہ نمل کی آپ تلاوت فرمائیں۔ آپ سورہ نمل کی آپ تلاوت فرمائیں اور اس کا مطالعہ کریں اور آپ اس کا ترجمہ پڑھیں تو آپ کو اس کے اندر واقعہ ملے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی مجلس میں یہ مخاطب ہو کے فرمایا کہ کون ہے جو ملکہ بلقیس کا جو تخت ہے وہ لے کے آئے گا، جو ٹن و وزنی ہے، کفل در کفل ہے، تالوں کے اندر ہے، اور کم و بیش 900 میل کی مسافت پہ پڑا ہوا ہے۔ ایک جن اٹھا، اس نے کہا کہ میں آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام آپ نے فرمایا نہیں، اس سے بھی پہلے چاہیے۔ تو قرآن نے کہا کہ آپ کا ایک امتی جس کو اللہ پاک نے کتاب کا تھوڑا سا علم دیا تھا، اس نے کہا آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے جو ہے وہ میلوں دور سے ٹنوں وزنی کفل در کفل جو ملکہ بلقیس کا تخت ہے وہ میں آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا، اور اس نے حاضر کر دیا۔ آصف بن برخیہ اس کا نام کتابوں کے اندر آتا ہے۔ تو واجب الاحترام جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی کی یہ شان ہے کہ وہ میلوں دور کم و بیش 900 میل کی مسافت سے ٹنوں وزنی وہ تخت جو کفل در کفل تالوں کے اندر ہے، سیکیورٹی کے اندر ہے، اور اسے اٹھا کے ان فانن آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ لا کے حاضر کر سکتے ہیں، تو جب ان کے لیے یہ طی زمانی اور طی مکانی جو ہے وہ ہو سکتا ہے، قرآن سے کہہ رہا ہے، تو واجب الاحترام امام الانبیاء اور امام الرسل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بدرجہ اعلیٰ جو ہے وہ طی زمانی اور طی مکانی یعنی زبانوں کا اور مسافت کا سمیٹ دینا یہ کوئی بعید نہیں ہے۔ اسی طرح واجب الاحترام حضرت حضرات اصحاب کہف کا مطالعہ کریں، یہ بھی قرآن مجید نے اس کو بیان فرمایا۔ واجب الاحترام اصحاب کہف جو تھے وہ اپنی جان بچانے کے لیے اور اپنا دین و ایمان بچانے کے لیے ہجرت کرتے ہیں اور غار کے اندر آرام فرما ہوتے ہیں اور غار کے اندر سو جاتے ہیں۔ واجب الاحترام وہ 309 سال تک کم و بیش 300 سے ابو 309 سال تک غار کے اندر آرام فرما رہے۔ جب وہ اٹھتے ہیں تو اب وہ آپس میں گفتگو کیا کرتے ہیں، اس کو قرآن مجید نے سورہ الکہف کے اندر بیان فرمایا۔ قال قائل منہم کم لبثتم قالوا لبثنا یوما او بعد یوم۔ اب آپس میں گفتگو کرتے ہیں کہ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کتنی دیر ٹھہرے، ان میں سے کسی نے کہا کہ یومن او بعد یوم،
ایک دن یا پھر آدھا دن یا اس سے کم. تو محترم خواتین و حضرات، جب اصحاب کہف اللہ کے نیک بندے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی اولیاء، ان کا یہ مقام ہے کہ 309 سال تک اس غار کے اندر آرام فرما رہے، سوئے رہے، اور جب اٹھتے ہیں تو ان کے لیے 309 سال کا کم و بیش جو عرصہ ہے ایسے ہوتا ہے کہ یومن او بعد یوم، ایک دن یا اس سے بھی کم. تو واجب الاحترام حضور علیہ السلام کے لیے پھر یہ ہزاروں سال کا، صدیوں کا جو زمانہ اور راستہ بنتا ہے اور زمانہ بنتا ہے، حضور علیہ السلام کے لیے معراج کی شب جو ہے، اسے صدیوں کے جو سفر ہے اس کو لمحوں کے اندر سمیٹ دیا گیا. یہ حضور علیہ السلام کے اللہ پاک نے آپ کو معجزہ عطا کیا ہے اور قرآن سے یہ ثابت ہے. اس سے یہ بھی ضمناً میں عرض کر دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے اصحاب کہف کے، وہ جو تھے اصحاب کہف 309 سال کم و بیش آرام فرما رہے، ان کا جسم بھی سلامت ہے. تو واجب الاحترام جب اصحاب کہف سابقہ نبیوں کے امتی اور سابقہ نیک لوگ جو ہیں وہ 309 سال تک آرام فرما رہے، ان کا جسم سلامت رہتا ہے، اللہ ان کی جسموں کی حفاظت فرماتا ہے، تو یاد رکھیے یہ مقام ہے سابقہ نبیوں کی امتوں کا. ہمارے تو نبی بھی صلی اللہ علیہ وسلم امام الرسول اور امام الانبیاء ہیں، اور آپ کی امت بھی ساری امتوں سے افضل امت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے جو اولیاء ہیں اور پھر خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ کے لیے یہ چیز بدرجہ اولا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ولی جو ہیں وہ اپنی قبروں کے اندر اللہ کے فضل سے آپ جو ہے ان کا جسم مبارک جو ہے زمین کے اوپر کھانا حرام کر دیا ہے. ہر شخص ہی مر کر تو مٹی نہیں ہو جاتا، اللہ کے بندے تو زندہ ہیں مزاروں میں، اور اس کی ایک دلیل جو میں نے عرض کی ہے. واجب الاحترام خواتین و حضرات، اسی طریقے سے قرآن مجید فرقان حمید کا آپ مطالعہ کریں تو آپ کو ایک اور مثال آپ ملے گی طی زمانے کی کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں. آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اطمینان قلب کے لیے اور حصول حق الیقین کے لیے اور لوگوں کے لیے ایک سبق تعلیم دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام آپ کا مبیش 100 سال کا عرصہ جو ہے، 100 سال کا، پورے 100 سال کا عرصہ جو ہے آپ آرام فرما رہے. اللہ پاک نے آپ کے اوپر جو ہے وہ موت کو طاری کر دیا. جب آپ کو دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس موت سے، اس نیند سے اٹھاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے قال کم لبثت، سورہ البقرہ کے اندر آپ یہاں پہ کتنی دیر ٹھہرے؟ تو حضرت عزیر علیہ السلام آپ کیا عرض کرتے ہیں؟ یومن او بعد یوم، یعنی میں یوم یا بعد یوم، دن یا دن کا حصہ جو ہے وہ یہاں پہ میں سویا رہا ہوں اور موت طاری رہی ہے. لیکن فی الحقیقت کیا تھا کہ آپ پورے 100 سال تک جو ہے آپ وہاں اس پہ آپ کے اوپر نیند طاری رہی اور آپ کے اوپر موت طاری رہی. واجب الاحترام اب دیکھیں جب عزیر علیہ السلام کے لیے اور اصحاب کہف کے لیے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی کے لیے یہ زمانوں کو اور مکانوں کے فاصلے کو، مسافت کو اور زمانوں کو اور ٹائم کو سمیٹ دیا جاتا ہے، تو پھر معراج کی شب کوئی بعید نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صدیوں کے زمانے کو جو ہے وہ لمحوں کے اندر سمیٹ دے، اور کئی جو ہے وہ ان گنت کلومیٹرز اور میلوں کا جو فاصلہ ہے اسے گام کے اندر تبدیل کر دے، قدم کے اندر اور آنن فانن تبدیل کر دے، سمیٹ دے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ہیں. لہذا معجزہ معراج کا معاذ اللہ انکار کرنا کہ ایسا ممکن نہیں ہے، یہ قرآن کی نصوص جو ہیں ان کے انکار کرنا ہے. تو واجب الاحترام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیاروں کو اور بالخصوص تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا مقام عطا فرمایا ہے، جس کی شان یہ ہے، اللہ خود فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جس کی شان یہ اللہ فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب آپ کے لیے ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی. سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ. محترم خواتین و حضرات، حضور علیہ السلام کی عظمتوں کو مزید آگے پہنچائیے اور سعادت حاصل کیجئے. میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ وائرل کریں، شیئر کریں لوگوں کو ثواب کی نیت سے. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.